إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ عنوان ہے اولاد کے حقوق. اولاد کے حقوق کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارا دین، ہمارا اسلام ایک ایسا اسلام ہے، ایک ایسا دین ہے کہ جس میں ہر چیز کھول کھول کر بیان کی گئی ہے. جہاں ہمارا دین والدین کے حقوق بتاتا ہے تو وہیں پر اولاد کے بھی کیا حقوق ہے وہ بھی بتاتا ہے. جہاں شوہر کے حقوق بتاتا ہے تو وہیں پر بیوی کے بھی حقوق کیا ہے بتاتا ہے. جہاں مسلمانوں کے حقوق بتاتا ہے تو وہاں پر غیر مسلموں کے حقوق بھی بتاتا ہے. بلکہ تمام انسانوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بلکہ جانوروں کے حقوق بھی ہمارے اسلام میں بتائے گئے ہیں. یعنی کیونکہ ہمارا دین ایک کمپلیٹ دین ہے، ہمارا دین ایک مکمل دین ہے، تو اس میں ہر چیز کھول کھول کر بتا دی گئی. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان ہمارے دین کو صحیح سمجھے نہیں، قرآن حدیث ہم صحیح پڑھے نہیں، ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ہماری غلطی ہے، لیکن ہمارے دین میں ہر چیز واضح کر دی گئی ہے. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بچوں کے کیا حقوق ہیں. اکثر والدین کے حقوق پہ تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ماں باپ کے حقوق پہ تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن اولاد کے حقوق پہ بہت ہی کم بولا جاتا ہے. اس لیے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے بچے ہیں تو اب ہم جیسا بولے ویسا سنیں گے ہمارے بچے، اور ہمارے بچوں کے ساتھ ہم جیسا چاہیں سلوک کریں، ہماری مرضی ہے. نہیں میرے بھائی، اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جہاں ماں باپ بھی نعمت ہے بہت بڑی، وہیں پر اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور جہاں پر اولاد نعمت ہے وہاں پر اولاد آزمائش بھی ہے، اولاد ہمارے لیے ایک امتحان بھی ہے. قیامت کے دن اس اولاد کے تعلق سے سوال بھی ہونے والا ہے. اور اولاد دنیا میں انسان کے لیے چین اور سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک جہاں بنتی ہے، وہیں پر اولاد انسان کے لیے ایک عذاب، ایک آزمائش، ایک امتحان، ایک بے عزتی کا سبب بھی بنتی ہیں. تو اولاد کے تعلق سے بڑا احتیاط کرنا پڑتا ہے. اولاد کے تعلق سے ہم لوگوں کو سوچ سمجھ کے قدم رکھنا پڑتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس بچے پیدا کرنا اور ان کو کھلانا، پلانا، پہنانا اور ان کو اچھے اسکول میں داخلہ کرا دینا، بس یہی میری ذمہ داری ہے، باقی کچھ بھی میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں. بھائی بچوں کو اچھا کھلانا، اچھا
پلانا، اچھا پہنانا، اچھے اسکول میں داخل کرنا، یہ ذمہ داری تو ہیں، لیکن یہی ذمہ داری نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں میرے بھائیو، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اولاد جیسا کہ میں نے کہا بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے معلوم ہے؟ اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ مال اہم ہے، یعنی مال و دولت اہم ہے یا پھر اولاد اہم ہے، تو ذرا سوچ کے اس کا جواب دینے والے ضرور یہی جواب دیں گے کہ اولاد ہی اہم ہے۔ مال و دولت کے مقابلے میں اولاد ہی زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، بڑے بڑے بلڈنگیں ہیں، بڑی بڑی کاریں ہیں، بڑے نوکر ہیں، سب کچھ ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، عیش و آرام کی زندگی ہے، لیکن اگر اس کو اولاد نہیں ہے تو چین و سکون کی نیند نہیں آتی اس کو۔ جہاں بھی جاتا ہے پریشان پھرتا ہے، ہر آدمی سوال کرتا ہے کتنے بچے بھائی آپ کو؟ کیا جواب دے گا؟ دل کٹ کے رہ جاتا ہے۔ کروڑوں کی پراپرٹی ہے لیکن اولاد نہیں ہے تو چین و سکون کی زندگی نہیں گزرتی۔ دوسری طرف ایک غریب ہے، ایک فقیر ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے، جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے، ٹین شیڈ میں رہتا ہے، ارے کچھ بھی نہیں ہے، فوٹ پاتھ پہ سوتا ہے، لیکن اس کے بچوں کو دیکھتا ہے جب وہ تو خوشی سے آرام سے سو جاتا ہے، بچوں سے پیار کرتا ہے، بچوں سے محبت کرتا ہے، چین و سکون کی زندگی گزر جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی اگر ہم لوگ غور کریں گے، انبیاء کو دولت نہیں ملی، مال نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ سے کبھی سوال نہیں کرے اللہ مجھے مالدار بنا دے، لیکن انبیاء کو جب اولاد نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ سے انبیاء بھی دعا کرے، نبی بھی دعا کرے، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرے رب حب لی من الصالحین، زکریا علیہ السلام دعا کرے اللہ مجھے نیک اولاد دے، لیکن مال کے تعلق سے انبیاء بھی دعا نہیں کرے۔ اس لیے مال اہم ہے یا اولاد؟ تو جواب یہی ہے کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اولاد ہی اہم ہے۔ تو وہ اولاد کی صحیح تربیت کرنا یہ انتہائی اہم ہے۔ تو اولاد کے حقوق میں میرے بھائیوں ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر ہم سب سے پہلے قرآن نکال کر دیکھیں گے، سورہ شورى آیت نمبر 49 اور 50، سورہ شورى آیت نمبر اگر 49 اور 50 نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان دونوں آیتوں میں اولاد کے تعلق سے کیا ہے بھائی؟ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آسمانوں کی اور زمینوں کی سلطنت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ سب سے پہلے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اولاد کے تعلق سے اچھی طرح ذہن میں رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ جسے چاہے بیٹے دیتا ہے، اللہ جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، اللہ جسے چاہے بیٹے بیٹیاں جمع کر کے دیتا ہے، اللہ جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ مطلب اولاد دینے کی طاقت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اولاد نہیں دے سکتا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، خاص طور سے ہمارے گھروں میں جو مسئلے چلتے ہیں، ہم کو بیٹے ہونا، بیٹیاں نہیں ہونا۔ چلو پھر بھی اگر پہلی ڈیلیوری میں بیٹی ہو گئی الحمدللہ قبول کر لیے، دوسری بھی بیٹی ہو گئی پھر بھی ناراضگی ہوئی لیکن اس کے باوجود بھی قبول کر لیے، چلو اب تیسری بار اب تو بیٹا ہی ہونا۔ اب کی بار اگر بیٹی ہوئی تو بہو کو پہلے سے تانے ملتے ہیں کہ تجھے طلاق ملے گی، تجھے چھوڑ دیں گے، دوسری کو کر لیں گے، ہمیشہ بیٹیاں پیدا کرتی ہیں۔ یاد رکھو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بیٹے دینا بیٹیاں دینا بہو کے ہاتھ میں نہیں ہے، بیٹے بیٹیاں پیدا کرنا بیٹے کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، تمہارے بیٹے کی بھی طاقت نہیں ہے کہ جو چاہے وہ پیدا کرے۔ بیٹے دینے والا اللہ، بیٹیاں دینے والا اللہ۔ اس لیے کسی ساس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کسی سسر کے لیے جائز نہیں ہے، کسی شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس بات پر ڈانٹے، کوسے، تانے دے کہ یہ ہمیشہ بیٹیاں پیدا کر رہی ہے، اس کی وجہ سے مجھے بیٹیاں ہوئی۔ یہ غلط ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یاد رکھو۔ یہ آپ کو شرک تک لے جائے گا، کفر تک لے جائے گا اگر اس پر آپ جمے رہیں گے تو بہرحال پہلی چیز اولاد اللہ دیتا ہے۔ اچھا، اب اولاد کی تربیت کہاں سے شروع ہوگی؟
اولاد کے حقوق کہاں سے شروع ہوں گے؟ ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو، معاملہ بگڑنے کے بعد ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں، اس مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں. جیسا کہ خاص طور سے ہم جیسے لوگوں کو فون کالز آتے ہیں، مسجد کے اماموں کو، عالموں کو بھی بار بار سوالات ہوتے ہیں. کس چیز کے؟ کہ جب معاملہ بگڑتا ہے اس کے بعد سوال ہوتا ہے، مل صاحب میری بیوی بگڑ گئی، مل صاحب میرا شوہر بگڑ گیا، مل صاحب میرے بچے بگڑ گئے، اب میں کیا کرنا؟ میرا بچہ شرابی بن گیا، اب کیا کرنا؟ میرا بچہ میری بات نہیں مان رہا، اب کیا کرنا؟ میرا بچہ زانی بن گیا، اب کیا کرنا؟ میرا بچہ ایسا ہو گیا، کیا کرنا؟ ویسا ہو گیا، کیا کرنا؟ بچہ بگڑنے کے بعد سوال کرنا غلط ہے، غلط ہے. بچہ بگڑنے سے پہلے اگر آپ کوشش کرتے تو بچہ بگڑنے کے بعد آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آج جتنے بھی بچے، جیسا کہ میں نے والدین کے حقوق پچھلے ہفتے آپ کے کریم نگر میں ہی میں نے دیا تھا، یاد رکھو والدین کے جتنے حقوق ہیں آج بچے ادا نہیں کر رہے. بچے ماں باپ بوڑھے ہونے کے بعد ان کو ستا رہے، ان کو مار رہے، ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے، ان کو گالیاں دے رہے، ان کو گھر سے باہر کر رہے، ان کو چھوڑ کے بھاگ جا رہے. کیوں؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ تم بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرے، بچوں کے حقوق تم ان کے بچپن میں ادا نہیں کرے، اس لیے بڑے ہونے کے بعد وہ تمہارے حقوق ادا نہیں کر رہے. تو سوال بعد میں نہیں ہوگا، کوشش پہلے ہوگی. بچے بگڑنے سے پہلے ہی ان کے اوپر تم محنت کرو، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے آج جتنی چیزیں میں ایک ایک کر کے آسان انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جو کہ قرآن و حدیث میں ہم کو ملتی ہے، اولاد کی تربیت کے تعلق سے اولاد کے حقوق جو ملتے ہیں وہ حقوق تم ادا کرو. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بوڑھے ہونے کے بعد بھی وہ بھی ہمارے حقوق ادا کریں گے انشاءاللہ. تو پہلی چیز بچوں کے حقوق میں، اولاد کے حقوق میں کوشش کب ہوگی؟ ہم شارٹ کٹ راستے ڈھونڈ رہے. کیا ڈھونڈ رہے؟ کہ بھائی بچہ بگڑنے کے بعد مول صاحب کو فون کرے تو کوئی دعا بتا دیتے ہوں گے، کوئی وظیفہ بتا دیتے ہوں گے، یوں پھونکتے انہیں سیدھا ہو کے آ جانا، یوں پڑھتے بگڑا ہوا سیدھا ہو کے آ جانا، یوں پڑھتے انہیں کیا ہے شراب کھانا جانے والا سیدھا مسجد کو آ جانا. ایسے نہیں ہوگا، یہ غلط فہمی ہے، یاد رکھو. ہم اذکار اور دعاؤں کو کیا سمجھے؟ خالی یوں پڑھتے یوں سیدھے ہو جانا، ایسا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بڑی محنت لگتی ہے، یاد رکھو. تو اولاد کے حقوق کب سے شروع ہوں گے؟ بچہ بگڑنے کے بعد نہیں، بچہ بڑا ہونے کے بعد نہیں، بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں، بلکہ اولاد کے تعلق سے ماں باپ کو فکر ہونا بچوں کی پیدائش کے بعد نہیں، بلکہ جب انسان شادی کرتا ہے تو شادی کرنے سے پہلے ہی اس کو فکر ہونا اولاد کی تربیت کی، اولاد کے حقوق کی. کیسے؟ جب انسان نکاح کرتا ہے اس سے پہلے ہی اس کی اولاد کی اس کو فکر ہونا. کیسے فکر ہونا؟ میرے بچے نیک بننا، میرے بچے دیندار بننا، میرے بچے اچھے اخلاق والے بننا، میرے بچے نمازی بننا، میرے بچے دیندار بننا، اللہ والے بننا. تو پھر تم جب شادی کرو گے، شادی کے وقت اگر دینداری کو دیکھ کر شادی کرو گے، دینداری کو دیکھ کر نکاح کرو گے تو تمہارے بچے بھی دیندار بنیں گے. جب بنیاد کو ہی آپ صحیح نہیں ڈالے تو پھر چھت صحیح نہیں رہے گی، مضبوط نہیں رہے گی. اللہ کے رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک باپ شکایت لے کے آیا. کیا شکایت؟ اے عمر، میرا بچہ مجھے ڈانٹتا ہے، مجھے مارتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، مجھے جھڑکیاں دیتا ہے، میرے حقوق ادا نہیں کرتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ تمہارے بچے کو بلا کے لے کے آؤ. جوان تھا، اسے جب بلا کے لایا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری بات سنے. سزا دینے سے پہلے وہ نوجوان سوال کرتا ہے، اے عمر، کیا اسلام میں ماں باپ کے ہی حقوق ہے، اولاد کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اولاد کے بھی حقوق ہے. تو وہ کیا ہے بتائیے؟ اولاد کے حقوق میں سے یہ ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو دیندار عورت سے نکاح کرے، یعنی جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کے لیے دیندار ماں کا انتخاب کرنا یہ پہلا حق ہے. دوسرا کہا اس کے لیے اچھا نام رکھنا. تیسرا کہا اس کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا. تو وہ نوجوان کہتا ہے، اے عمر، میرا باپ میرا ایک بھی حق ادا نہیں کرا. میرا باپ شادی کرا تو ایک مجوسی عورت سے شادی کرا، دیندار ماں مجھے نہیں ملی. نام رکھا تو کوئی اچھا نام بھی نہیں رکھا مجھے.
اور جہاں تربیت کی بات ہوتی ہے، میرا باپ میری کہاں تعلیم و تربیت، میں جیسے ہی چلنے پھرنے لگا میرے ہاتھ میں ایک لکڑی دے دیا، بکریوں کے پیچھے لگا دیا، میں بچپن سے بکریوں کے پیچھے اونٹوں کے پیچھے بکریوں کو چرواتے ہوئے لکڑی ہاتھ میں پکڑ کے گھومتا رہا جنگلوں میں۔ میرے کو بس اتنا ہی معلوم ہے، اگر بکری کدھر بھی ادھر بھاگ رہی تو اس کو سدھارنے کے لیے، اس کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے لکڑی پکڑو اور اسے مارو، بس یہی تربیت ملی مجھے، اس سے زیادہ کیا تربیت ملی؟ تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باپ پر غصہ کرتے ہیں، اس کے باپ کو نصیحت کر کے واپس بھیجتے ہیں کہ تیرے اولاد کے لیے پہلا حق ہی اس کا ختم کر دیا۔ دیندار ماں، اگر ہم حدیثوں پہ غور کریں، کتنی حدیثیں ہم بار بار سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جب انسان نکاح کرتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، لیکن اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دینداری کو دیکھ کے نکاح کرو۔ میرے بھائی، اگر یہ ایک بات، یہ ایک پوائنٹ میں بولوں دینداری کا فائدہ کتنا اور بے دین عورت سے یا بے دین مرد سے نکاح کرنے کا نقصان کتنا، تو جمعہ کا خطبہ ختم ہو جائے گا۔ ویسے ہی جمعہ کا خطبہ بہت کم ہوتا ہے وقت، میرے بھائی یاد رکھو، دیندار عورت سے نکاح کرو۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ماں مجھے بلائی، جب میری ماں بلائی تو اس وقت کہا کہ اے بیٹے ادھر آؤ، میں تجھے کھجور دینے والی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور بولے کیا تجھے حقیقت میں کھجور دینے کی نیت ہے؟ تو میری ماں نے کہا ہاں میں کھجور دینے کے لیے ہی بلا رہی ہوں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو کھجور دینے کے لیے نہیں بلاتی بلکہ بچے کو بلانے کے لیے جھوٹ بولتے ہوئے بیٹا کھجور دوں گی تو تیرے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جائے گا، یہ بھی گناہ ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ بچوں کو بلانے کے لیے بھی ایک جھوٹی بات نہیں بول سکتے آپ۔ ہم بولتے نا بیٹا میں تجھے چاکلیٹ دلاؤں گا، بیٹا میں تجھے آئس کریم دلاؤں گا، بیٹا یہاں سے چور آ رہا، یہاں بڈھا آ رہا، یہاں بلی آ رہی، کھانا کھا، شیطان آتا پکڑ لے کے جاتا، یہ وہ جتنی بھی جھوٹی باتیں بولتے نا ہمارے بچوں کو، ہم لوگ یہ ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے، تو یہ تمام چیزیں ایک تو ہمارے نام اعمال میں جھوٹ لکھے جائیں گے، اور جب جھوٹی باتوں سے بچوں کی تربیت ہوگی بڑے ہونے کے بعد وہ بھی جھوٹ بولیں گے، یاد رکھو بڑے ہونے کے بعد وہ بھی جھوٹ بولیں گے۔ تو دیندار ماں کا انتخاب کرنا یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ دیندار ماں سے جب نکاح ہوگا، دیندار عورت سے جب نکاح ہوگا، نکاح ہونے کے بعد دیکھیے بچوں پر زیادہ تر اثر ہوتا ہے ماں کا ہی اثر، اسی لیے کہا جاتا ہے ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے، تفصیل سے بولنے کا وقت نہیں ہے، لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، کیوں نہیں لایا؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لائی۔ بچہ ماں کے عقیدے پہ تھا، ماں کی بات سن لیا، ایمان نہیں لایا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی، بیٹا بھی ایمان لایا، باپ ایمان نہیں لایا لیکن ماں کو دیکھ کے بیٹا بھی کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس لیے ماں کا اثر زیادہ ہوتا۔ اگر تم دیندار عورت سے شادی نہیں کرو گے، یہ جتنی بھی عورتیں ہیں جو دیندار نہیں رہتی، عورتیں ہو یا مرد ہو، دیندار نہیں رہتے، تو پھر اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں، یاد رکھو۔ اچھا، اس کے بعد نیک بیوی کا، نیک بہو کا یا نیک شوہر کا انتخاب کرنے کے بعد شادی ہو گئی، اب اس کے بعد کیا کرنا؟ اولاد کے لیے دعا کرتے رہنا، یہ دوسرا حق ہے۔ کیا دعا کرنا؟ ربی حبلی من الصالحین، سورہ صافات آیت نمبر 100، یہ دعا بار بار کرتے رہنا۔ اولاد کے لیے دعا کرو، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے، یہ دعا کرنا۔ دعائیں ہم کو آج نہیں آتی، اکثر لوگوں کو دعائیں نہیں آتی۔ دعائیں کیا آتی؟ ہم بھی شادی ہونے کے بعد نیا جوڑا کہیں پر جاتا ہے تو ہر آدمی، ہر رشتہ دار دعا دیتا کیا؟ تیرے کو پھول جیسا بیٹا دے، تیرے کو چاند جیسا بیٹا دے، بیٹا دے، بیٹا دے، یہی دعائیں آتی۔ لیکن ہم بھی اپنے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ مجھے جلدی بیٹا دے، جلدی بیٹا دے، جلدی بیٹا دے۔ نہیں، بیٹا دینا ضروری نہیں ہے، نیک اور صالح اولاد کی دعا کرو۔ بیٹا ہے لیکن اگر بدماش نکل گیا، بیٹا ہے اگر چور نکل گیا، بیٹا ہے اگر شرابی زانی نکل گیا تو کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرتے رہنا۔ پھر اس کے بعد اس کا اسلامی طریقے سے استقبال کرنا۔ جب بیٹا ہوا، جب دنیا میں آیا تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ بچہ عقیقے کے بدلے گروی ہوتا ہے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، اس کا نام رکھو اور اس کے بال نکالو۔ ترمذی میں حدیث ہے۔ کس کے لیے یہ تعلیمات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بچہ گروی ہوتا، 7ویں دن عقیقہ کرو، لڑکا ہے تو 2 بکروں کے ساتھ، لڑکی ہے تو 1 بکری کے ساتھ
کرو عقیقہ. آج ہمارے پاس بہت بہانے. نہیں مول صاحب بچہ ابھی ہاسپٹل میں ہے, بچے کی ماں کو ابھی آپریشن ہوئے سو ہے, بچے کا بابا دبئی میں ہے, دادا مسکٹ میں ہے, نانا سعودی میں ہے. انہوں آنے کے بعد 2-3 بچوں کا ملا کے ایک ساتھ بڑے دھوم دھام سے بڑے فنکشن ہال میں بڑی دعوت دے کے عقیقہ کرتے. ہم کہاں ہے اسلامی طریقہ؟ اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے اور ہمارا طریقہ کیا بن گیا؟ بچے کا استقبال اسلامی طریقے سے نہیں کریں گے, 7ویں دن عقیقہ نہیں کریں گے, لیکن چھلے کریں گے برابر, چھٹیاں کریں گے برابر, برتھ ڈے کریں گے برابر, ہر سال عقیقہ نہیں کریں گے. تو یاد رکھو بچے کا یہ دوسرا یہ حق ہے کہ تم اس کا اسلامی طریقے سے استقبال کرو. پھر اس کے بعد اسلامی طریقے سے استقبال کرنے کے بعد بچوں کے درمیان انصاف بھی کرنا ضروری ہے. انصاف کیسے؟ بڑا ہو چھوٹا ہو, کالا ہو گورا ہو, ذہین ہو کمزور ہو, ہر ایک بچے میں انصاف ہونا. ہمارے پاس اسکول جا رہا بچہ بولے تو اگر ایک بچہ اچھا تیز اچھی دماغ کا ہے, ہر چیز اچھا یاد کر رہا, تو ماشاءاللہ اس کو بہت محبت کرتے, پیار کرتے, لاڈ کرتے, اس کو اٹھا لے کے جاتے. دوسری طرف ایک دوسرا بچہ ہے تھوڑا سا دماغی کمزور ہے, وہ اسکول میں اچھی طرح نہیں پڑھ رہا, ہوم ورک صحیح نہیں کر رہا, تو لوگوں کے سامنے ہم اس کو جھڑکیاں دیتے ہوئے بولتے ارے یہ تو میرا نام ڈبانے والا ہے, یہ تو فیل ہونے والا ہے, یہ تو ایسا کمزور ہے, یہ تو ایسا ہے ویسا ہے. اس کو دور رکھتے, اور جو ذہین ہے اس کو بہت زیادہ پیار اور محبت لاڈ دیتے. اس کو گاڑیاں خرید کے دیتے, اس کو کچھ بھی نہیں دیتے. تو وہ بچہ بچپن سے ذہنی طور پر تمہارے اوپر ایک دشمنی لے کے بڑا ہوگا, پھر بعد میں وہ پورا زہر نکالے گا تمہارے بڑھاپے میں. یاد رکھو اس لیے بچوں کے درمیان تمہارا ہی بچہ ہے, کمزور ہے اللہ کی مرضی تھی, کالا ہے اللہ کی مرضی تھی, تمہارے اپنے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا, بچے کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا کچھ بھی کرنے کا. اس لیے اللہ جیسا دیا جو دیا انصاف کرو. پراپرٹی کے معاملے میں بھی انصاف کرو, برابر بانٹ کے دو. ورنہ آج ہزاروں شکایتیں ہمارے پاس, ہمارے ابا ہمارے بڑے بھائی کو اتنا لکھ کے دے دیے, بہنوں کی شکایت بھائیوں کو دے دیے, بہنوں کی شکایت بڑی کو دے دیے, چھوٹی کو نہیں دیے. پراپرٹی کے مسئلے میں بھی دشمنیاں, بلکہ آج ہم حالات دیکھ رہے بچے اپنے ماں باپ کو قتل کر دے رہے, پراپرٹی کے لیے قتل کر دے رہے. یاد رکھو اس لیے انصاف کرنا ہے. پھر اس کے بعد میرے بھائی تعلیم اور تربیت, یہ اہم چیز ہے. یاد رکھو بچوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت ہونا. کیسے صحیح تعلیم؟ صحیح تعلیم کا مطلب دیکھیے ہمارے پاس 2 طرح کے تعلیمات ہیں, ایک دنیاوی تعلیم اور دوسرا دینی تعلیم. دیکھو 2 تعلیم بھی ضروری ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو دنیا سے کاٹ دو, نہیں, دونوں ضروری ہے, لیکن اس کو کیسا بیلنس کریں گے اب یہ آپ کی مرضی ہے, آپ سوچ سمجھ کے اس کو بیلنس کرنا. یاد رکھو ورنہ ہمارے بچوں کو آج ہم کیا کریں, نہیں بھائی بچے بڑے ہونا, بچوں کی اچھی تعلیم دلانا, کانوینٹ میں پڑھانا, انگلش میڈیم میں پڑھانا. آج کل نہیں پڑھے تو کیسا چلتا, اس لیے کیا ہے اس کو پڑھاؤ, ہاسٹل میں رکھو, یہ کرو وہ کرو. پورا دنیاوی تعلیم پہ ہم اس کو پورا فوکس دنیاوی تعلیم پہ لگا دیے, دینی تعلیم سے دور کر دیے. وہ بچے بڑے ڈاکٹر تو بن جا رہے, بڑے انجینئر تو بن جا رہے, سب کچھ ہو جا رہے, لاکھوں کروڑوں کما رہے, لیکن باپ مر گیا تو آ کے دعا کرنا بھی ان کے لیے نہیں آتا ہے, ماں باپ کی خدمت کرنا نہیں آتا. یاد رکھو اس لیے بچوں کی صحیح تعلیم بہت اچھی بات ہے, کانوینٹ میں پڑھاؤ, ہزاروں لاکھوں ان کے لیے خرچ کرو, بہت اچھی بات ہے. سب سے پہلے اس کو اسلامی تعلیم بھی دو. کلمے کا ترجمہ کیا ہے بتاؤ, عقیدہ کیا ہے سکھاؤ, اللہ پہ یقین سکھاؤ, جنت کیا ہے جہنم کیا ہے سکھاؤ, اس کو بتاؤ. میرے بھائی آج ہم صبح سے لے کر شام تک دنیاوی تعلیم پہ جتنا فوکس کرتے ہیں, ہر مہینہ ہزاروں روپے کانوینٹ اسکول میں خرچ کرتے ہیں, شام میں بچہ گھر کو آنے کے بعد ہوم ورک کراتے ہیں, ہمیشہ جا کے اسکول میں ٹیچروں کو جا کے پوچھ کے آتے ہیں میرا بچہ کیسا پڑھا کیا کر رہا. اتنی فکر ہوتی, کبھی باپ کو کبھی ماں کو بیٹا آج نماز بھی پڑھا کیا پوچھنے کی بھی کبھی فکر ہوئی؟ بیٹا ہمارے کو بھروسہ کس پہ کرنا ہے, کبھی اس کو تعلیم دیے, کبھی توحید کیا ہے سکھائے, کبھی شرک کیا ہے سکھائے. بیٹا دیکھ اللہ پہ ہمارا ایسا ایمان ہونا, ایسا توکل ہونا, ایسا بھروسہ ہونا کہ دنیا میں پوری دنیا ایک طرف ہو جائے, سب کے سب مل کے تیرا نقصان کرنا چاہے, اگر اللہ تعالیٰ تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا تیرا نقصان نہیں کر سکتی. یہ تعلیم دیے کیا؟ تعلیم اور تربیت انتہائی اہم. آج جتنے بھی بچے بھاگ رہے نا میرے بھائی, چاہے وہ بچیاں ہو یا بچے ہو, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے اسلام چھوڑ کے جتنے بھی لوگ بھاگ رہے نا, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم ان کو صحیح تعلیم نہیں دیے. ٹھیک ہے کالجوں کے پیچھے تو لگا دیے, لیکن قرآن سیکھے کیا؟ دیکھو اسکول کے کتنے سبجیکٹس ہوتے جی, سب کچھ سکھا دیے, سوشل سکھائے, سائنس سکھائے, میتھ سکھائے, انگلش سکھائے, ہندی سکھائے, سب کچھ سکھائے, قرآن ہی نہیں سکھائے.
صرف قرآن ایک سبجیکٹ سیکھنے کا ان کے پاس، ہمارے پاس وقت نہیں تھا، ایک حدیث کی کتاب پڑھنے کا وقت نہیں تھا، دنیا کی اتنی کتابیں تو پڑھا دیے، اس کے ساتھ ساتھ روزانہ گھر کو آنے کے بعد باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی کہ بیٹا چلو ہمارے گھر میں آج کے بعد یہ سسٹم رہے گا، روزانہ رات کو باپ گھر کو آنے کے بعد، یا اگر دیر سے آتا ہے تو ماں اسکول کے ہوم ورک وغیرہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد کیا کریں گے بیٹا، روزانہ آج بڑے بھائی کی ذمہ داری، دوسرے دن دوسرے بھائی کی، تیسرے دن تیسری بہن کی ذمہ داری، کم از کم ایک 10 منٹ قرآن کا ترجمہ لے کے ہم سب بیٹھیں گے بیٹا، ماں بیٹھے گی، باپ بیٹھے گا، جتنے بچے ہیں بھائی بہن سب مل کے بیٹھیں گے، قرآن کا ترجمہ آج تم پڑھو کل تم پڑھو، ایک حدیث اردو سکھاؤ، گھر میں سکھاؤ بھائی۔ آج کہاں ہے ہمارے پاس ٹائم، ماں کو ٹائم نہیں ہے موبائل دیکھنے میں، فرصت نہیں ہے، باپ کو ٹائم نہیں ہے موبائل دیکھنے میں، سارا دن تو کاروبار میں، رات کو آ گیا تو بس موبائل لے کے بیٹھ گیا، ماں ادھر موبائل لے کے بیٹھ گئی، باپ ادھر موبائل لے کے بیٹھ گیا، بچوں کو بھی ایک موبائل دے دیے، جا بیٹا جا کھیل لے جا، انہیں کارٹون دیکھ رہا ٹی وی کے سامنے، انہیں گیما کھیل لے رہا، انہوں کیا ہے سو چاٹنگ میں لگے ہوئے، بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ نہیں مول صاحب ہم تو اسکول میں شریک کرا دیے نا، زیادہ سے زیادہ، نہیں مول صاحب ہم مسجد کو بھیج دے رہے ہیں، ارے مسجد کو بھیجے، کیا پڑھے، کبھی سوال کرے کیا بچوں سے؟ ہمارے بچوں کو ایک تو بھی قرآن کی آیت ترجمے کے ساتھ یاد ہے کیا؟ توحید پر، شرک پر ایک تو بھی یہ آیت یاد ہے کیا؟ آپ سوال کرو اپنے آپ سے، آپ کے بچوں کو کتنی آیتیں یاد ہے؟ جہنم کے تعلق سے ایک آیت تو بھی یاد ہے کیا؟ جنت کے تعلق سے ایک آیت تو بھی یاد ہے کیا؟ سورہ مومن آیت نمبر 19 نکال کے دیکھو، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو اور تمہارے دل کے خیالات کو، دل میں چھپے ہوئے باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ ایک آیت کم از کم ہمارے بچوں کو معلوم ہے۔ بیٹا دیکھ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بول رہا، تمہارے ابا نہیں دیکھ رہے ہوں گے، تمہارے امی نہیں دیکھ رہے ہوں گے، تمہارا بڑا بھائی نہیں دیکھ رہا ہوں گا، کوئی نہیں دیکھ رہے ہوں گے، تم رات کے اندھیرے میں چورستوں پہ نکڑوں پہ جا کے، تم اسکول میں کالج میں جا کے کس کو چھیڑ رہے، کس کو گالی دے رہے، کس کو ستا رہے، چادر اوڑھ کے موبائل نکال کے یوٹیوب میں کیا دیکھ رہے، کون سے گوگل کے کون سے سائٹ میں جا کے کون سی تصویریں دیکھ رہے، کون سے بوائے فرینڈ کے ساتھ کون سے گرل فرینڈ کے ساتھ چیٹنگ کر رہے، فون میں بات کر رہے، ابا کو نہیں معلوم، امی کو نہیں معلوم، لیکن آسمان والے عرش والے رب کو معلوم ہے۔ بیٹا سورہ مومن آیت نمبر 19 میں ہے، اللہ تمہارے آنکھوں کے خیانتوں کو بھی جانتا ہے جو تمہارے ابا بھی نہیں جان سکتے۔ تمہارے ابا تمہارے کو بائک پہ بٹھا لے کے جا رہے، تم پیچھے بیٹھے، تم پیچھے بیٹھ کے بازو میں آنے والے تمہارے کسی بوائے فرینڈ کو اگر آنکھوں سے پورے پردے میں رہ کر، برقعے میں رہ کر، آنکھیں صرف نظر آ رہی، آنکھوں کے اشاروں سے بازو میں بیٹھے ہوئے کسی لڑکے کو اشارہ کرے، تمہارے ابا تو بائک چلا رہے، ان کو نہیں معلوم، لیکن عرش والے رب کو معلوم ہے۔ یہ تعلیم دیے کیا؟ آج تعلیم اور تربیت کی بات میں کیا کروں بھائی، کتنی باتیں بتاؤں، اللہ کے لیے غور کرنا۔ تعلیم اور تربیت بولے تو کچھ لوگ کیا سمجھے، ہمیشہ نہیں مول صاحب ہمارے بچے ایسا دیکھے تو میرے کو تھر تھر کانپتے، دیکھے تو ڈرتے، گھر میں گئے تو ہاٹ ہوٹ کرتے رہتا، غصہ کرتے رہتا، مارتے رہتا، بچپن سے ایک بات بھی نہیں سنا تو لکڑی لیا مارا۔ میرے بھائی ایک زمانہ تھا جب لکڑی سے مارنے سے بچے ڈرتے تھے، آج نہیں ڈر رہے۔ آج بچے کیا بول رہے ہیں، ایک زمانہ تھا ہم ماں باپ سے ڈرتے تھے، ایک زمانہ تھا استادوں سے ٹیچروں سے ڈرتے تھے، آج نہیں ڈر رہا کوئی بھی، آج الٹا ماں باپ کو ڈرنا پڑ رہا۔ بچہ کیا بول رہا، ذرہ بڑا نہیں رہتا، انہیں امی غصہ کرے کہ سیدھا گلا دبا لے رہا، انہیں 8-9 سال کا بچہ امی میں مر جاتا ہوں بول رہا، نکال کے کرسیاں نکال کے پھینک دے رہا، گھر میں سے بھاگ جاتا ہوں بول رہا، ریل پٹری میں جا کے سو جاتا ہوں بول رہا، پھانسی لگا لے تم بول رہا۔ بلکہ نیوز تو دیکھ رہے ہم، خالی امی غصہ کری موبائل کیوں دیکھ رہا بولے تو چھوٹا چھوٹا بچہ جا کے سوسائڈ کر لے کے مر جا رہا، چھوٹی بچی جا کے ایک ایک بات پہ، چھوٹی بات پہ موبائل نہیں دلائے بولے تو جا کے سوسائڈ کر لے رہا، قتل کر دے رہا۔ 12-13 سال کا بچہ لڑکیوں کو ریپ کر دے رہا۔ بھائی کیا کیا نہیں دیکھ رہے آج ہم، اتنے خطرناک کیوں ہو گئے ہمارے بچے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم ان کی تربیت صحیح نہیں کرے، ان کو صرف ڈرا کے رکھے۔ صرف ڈرانا نہیں، محبت کرنا ہے، ان کو محبت کے جملے بولنا ہے، محبت کا اظہار کرو۔ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم جس سے محبت کرتے اس کو بتاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہتے ہیں، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے نا، لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں، اے معاذ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، اٹھے گئے معاذ کے قریب گئے، ہاتھ میں ہاتھ ملائے، اس کے بعد کہتے ہیں، اے معاذ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اے معاذ میں تم کو 1-2 کلمے سکھاؤں گا، اچھی طرح یاد رکھ لینا۔ یہ پیار، یہ محبت آج بچوں کو ملتا ہے؟ شام میں آیا کہ باپ کیا لکھا رے، کیا پڑھا رے، اسکول کو گیا کہ نہیں، کیا بس ارے تورے بول دیا، نہیں سنے تو 2-4 لگا دیا، سیدھا خاموش بیٹھ گیا۔ یہ پورا غصہ وہ ذہن میں پالتا، وہ
جب تم کمزور ہوں گے نا اس وقت نکالتا. ایک بچی کا تو میں واقعہ یہاں تک سنا بھائی کہ باپ ہمیشہ ڈرا کے رکھتا تھا, باپ سے بچے بات نہیں کرتے تھے, ڈر ڈر کے رہتے تھے, اور باپ کی مرضی تھی کہیں پر شادی کرنے کی, یا کبھی مذاق میں بھی بول دیا میری بچی کو فلاں کے ساتھ شادی کر کے دے دوں گا. ایک بچی اس ڈر کی وجہ سے کہ میرا باپ وہاں پر شادی کر دے گا, اس سے پہلے اس سے بہتر کہ میرا باپ اس سے شادی کر دے, میں اپنی پسند سے کسی کو شادی کر لیتی بول کے بھاگ گئی دوسرے کے ساتھ. کیوں؟ گھر میں پیار نہیں ملا اس کو. اور آج جتنی بچیاں بھاگ رہی, ایک بڑی اہم بات بول رہا ہوں میں, یاد رکھو, جتنی بچیاں بھاگ رہی نا, کیوں بھاگ رہی معلوم ہے؟ اس کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے, ہمیشہ گھر میں آپ اس بچی کو ڈانٹ ڈپٹ گالیاں سیکھنے کو سننے کو ملیں گی. کالج میں جانے کے بعد اگر اسے کوئی مل جائے گا اور وہ بولے گا کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, میں تیرے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, اس کو پیار کے 2 جملے وہاں پر سننے کو مل گئے, وہ جملے اس کو گھر میں سننے کو نہیں ملے تھے, اس لیے اس کی وہ جھوٹی پیار کی باتوں میں آ کے وہ گھروں کو چھوڑ کے بھاگتی ہے. اس لیے بچوں کو روزانہ پیار سے بات کرو, محبت سے بات کرو, محبت سے سکھاؤ. محبت سے جو چیز سکھا سکتے وہ غصے سے ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں سکھا سکتے میرے بھائی. تو بہرحال تربیت ایسی ہونا, پیار سے محبت سے ہونا, اچھی تعلیم بھی ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہونا. ویسے ہی وقت قریب آ گیا, تو بہرحال آخر میں ایک اور بات بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جہاں اخلاق پہ ہماری نگاہ ہو تو خاص طور سے تمہارے اپنے بچوں کو. میرے بھائی موبائل بہت بڑا آج فتنہ ہے. ایک زمانہ تھا 10 سال پہلے ہم بولتے تھے بیانوں میں ٹی وی کا کیبل کنیکشن کٹ کرو, ٹی وی مت دکھاؤ, لیکن آج ٹی وی سے بھی بڑا فتنہ موبائل کا ہو گیا. اس لیے موبائل کیا کرو, بڑی احتیاط سے. موبائل اگر ضرورت ہے بچوں کو دینا تو یہ بولتے ہوئے دو, بیٹا موبائل کا صحیح استعمال کر, تیرا باپ نہیں دیکھ سکتا ہوں گا, تیری ماں نہیں دیکھ سکتی ہوں گی, اللہ دیکھ رہا, تو کیا دیکھ رہا سو اللہ کو معلوم ہے. اور موبائل کا سسٹم ایسے ہونا, گھر میں کسی کے موبائل کا کوئی لاک نہیں رہے گا. کبھی بھی گھر میں آئیں گے, بھائی کا موبائل بہن, بہن کا موبائل بھائی, باپ کا موبائل ماں, ماں کی موبائل باپ, کبھی بھی کوئی بھی جتنے بھی گھر میں لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کا موبائل جب چاہے کھول کے دیکھ سکے. کسی بھی فولڈر کا, کسی بھی ایپ کا کوئی لاک نہیں رہے گا. باپ جب چاہے اپنے بچی کا فیس بک واٹس ایپ نکال کے دیکھ سکے, باپ جب چاہے اپنے نوجوان بیٹے کا واٹس ایپ فیس بک نکال کے گیلری نکال کے دیکھ سکے. ایسا رکھو, اگر ماں باپ ہی پہلے لاک رکھیں گے تو بچے برابر لاک رکھیں گے. لاک رکھے اس کا مطلب کوئی تو چوری کر رہے. آج تو اتنا افسوس ہوتا بھائی, بچیاں نوجوان بچے واٹس ایپ سٹیٹس پہ گانے, محبت کے شاعریاں, عشق, کیا کیا چیزیں لگا لیتے ہیں. کدھر چلے گئی ماں باپ کی شرم حیا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ارے تمہاری نوجوان بچی, تمہارا نوجوان لڑکا سٹیٹس پہ محبت کے گانے لگا رہا, کسی کی محبت میں غم میں رو رہا, وہ روتے سو گانے لگا لیا, شاعریاں لگا لیا, ناچ رہا, ڈانس کر رہا, کیا کیا کر رہا, تم دیکھتے نہیں اس کا موبائل, وہ اس کا کیا چل رہا. اللہ کے لیے غور کرو. اور نوجوان جتنے بھی نکڑوں پہ بھیج دیتے نا, راتوں کو 12-1 بجے تک جتنے بھی نوجوان نکڑوں پہ گھومتے ہوئے رہتے, بائکوں پہ گھومتے ہوئے رہتے, کہاں ہے تربیت؟ باپ کو فکر ہی نہیں ہے میرا نوجوان بیٹا ابھی تک کیوں نہیں آیا گھر میں. کبھی سوال ہوا بیٹا 5 ٹائم کی نماز ہوئی کیا تیری؟ کبھی سوال ہوا نوجوان بیٹے سے, بیٹی سے سوال ہوا؟ نہ نماز کا سوال ہوا, نہ روزے کا سوال ہوا, نہ پردے کا ہوا, کچھ بھی نہیں. بس میں کما رہا ہوں, اسکول فیس دے رہا ہوں, کالج کا فیس دے رہا ہوں, ہو گئی میری ذمہ داری. نہیں, ورنہ تمہارے بچے ایسے ایسے کام کریں گے کہ تمہاری بے عزتی کا سبب بنیں گے. کئی ماں باپ کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا میں نے, خودکشی کرتے ہوئے. کیوں؟ بچیاں ایسی حرکت کری, بچے ایسے حرکت کرے. دیکھو جتنے بھی غلط کام کریں گے نا, سب سے پہلے پوچھیں گے کیا؟ پولیس اسٹیشن میں پکڑا گیا, اگر تمہارا بیٹا کوئی شراب پیتے ہوئے, کوئی گنجائی, وہ کیا بولتے بھائی, ڈرگس وغیرہ لیتے ہوئے پکڑا گیا, سب سے پہلے کیا پوچھیں گے؟ تیرا باپ کا نام کیا ہے؟ بلا تیرے باپ کو. تمہاری بچی بھاگی کورٹ میرج میں, کورٹ میرج کرنے کے لیے پوچھیں گے کیا تیرا باپ کا نام کیا ہے؟ بلاؤ تمہارے باپ. کس کی بے عزتی ہوگی؟ ماں باپ خودکشی کر کے مر جا رہے آج بچوں کے حرکتوں کی وجہ سے. اس لیے صحیح تعلیم دو, صحیح تربیت دو. اور تعلیم و تربیت کی تو بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائی. آخری بات یہ ہے کہ ان سب تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک دعا بھی کرتے رہنا. دیکھیے یہ سب کوشش کرنا ہے, کوشش کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہنا. کیا دعا کرنا؟ اللہ تعالیٰ بہترین دعا سکھایا ہم کو. سورہ فرقان آیت نمبر 74 نکال کے دیکھو, کبھی اس دعا کو یاد کر لو اور ہمیشہ کرتے رہنا. کیا دعا ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے میرے رب, میری بیویوں اور میری اولاد سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرما.
اور میرے تمام گھر والے اللہ سے ڈرنے والے ہونا، اور میں ان سب کا امام، میں ان سب کا ذمہ دار، میں ان سب کا بڑا ہونا۔ اللہ ایسا گھر مجھے عطا کر، ایسی بیوی ایسے بچے عطا کر، ایسی بیوی ایسے بچے میرے رہے۔ یہ دعا اللہ سکھائے، کس کے لیے سکھایا بھائی؟ یہ دعائیں کون کرنا بھائی؟ اتنی بہترین دعا کہ اللہ میرے تمام گھر والے تجھ سے ڈرنے والے اور ان تمام لوگوں کا ذمہ دار میں۔ کتنی بہترین دعا۔ میرے بچوں کی وجہ سے مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، میری بیوی کی وجہ سے کوئی ٹینشن، کوئی تکلیف نہ ہو، میرے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے میرے بچوں کی وجہ سے۔ اگر میرے بچے کل جوان ہونے کے بعد کہیں پر چلے گئے، کہیں کوئی اچھا کام کرے، ان کے نام کے ساتھ میرا نام بھی بلند ہو۔ ارے کس کے بچے بھائی؟ ماشاءاللہ فلاں صاحب کے بچے، کیا بہترین اخلاق کے ہیں بھائی، ماشاءاللہ کتنے اچھے بچے بھائی، ماشاءاللہ کتنے بہترین دیندار نمازی بھائی، ماشاءاللہ تمہارے لیے دعائیں نکلے۔ اور آخری بات یہ بھی یاد آئی تو بتا دوں کہ بچوں کی تربیت ایسی کرو کہ دیکھو مرنے کے بعد انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 چیزوں کا جہاں ثواب ملتا ہے ان میں سے ایک اولاد کی دعا اور اولاد کے نیک کاموں کا ثواب ملتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان پوچھتا اللہ تعالیٰ سے، اللہ میں تو اب کوئی نیکی نہیں کر رہا لیکن پھر بھی جنت میں میرے درجے بلند ہو رہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ جواب دیتا، تیری اولاد تیرے لیے دعا کر رہی ہے، تیری اولاد تیرے لیے نیکیاں کر رہی ہے۔ اولاد جتنی نیکی کے کام کریں گے ان تمام چیزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ ماں باپ کو دے دے گا۔ پھر اسی طرح اولاد جتنے گناہ بھی کریں گے نا اس کا عذاب بھی پھر ماں باپ کو ملے گا۔ تو اس لیے سوچو سمجھو، بچوں کو آزادی دینا ہے دیو، محبت ہے تو سونے کا نوالا کھلاؤ، اچھی بات ہے، لیکن کڑی نظر رکھو، کڑی نظر رکھو، ورنہ دنیا میں بھی ذلت، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی پھر عذاب ہوگا۔ تو بس یہی چند باتیں تھیں، امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، اللہ ہمارے اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ جتنے لوگوں کی اولاد بگڑی ہوئی ہے، برے کاموں میں ہے، اللہ تمام نوجوانوں کو اپنی اصلاح کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سیدھے راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔